السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ کل کا دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ دن جو ایک تاریخی دن بننے والا تھا وہ نہیں بن سکا۔ کل اہم ترین قانونی ترامیم کا ایک بہت بڑا پیکج، بہت اہم پیکج جو ہے وہ کل آپ کے آنے والا تھا، جس میں کئی اہم قسم کی کلیئرٹی بھی ہونی تھی، اور پارلیمنٹ، جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے درمیان جو آئین نے توازن دیا ہے، وہ توازن کی کلیئرٹی تھی۔ توازن تو پہلے بھی تھا، لیکن اس کی کلیئرٹی اس میں تھی، اور اس سلسلے میں کئی اہم ترین قانون سازی ہونی تھی، جس کے لیے کم از کم 2/3 میجورٹی کی ضرورت تھی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جو جوڈیچر ہے 175 سے لے کر تقریباً 212، اس کے بعد الیکشن کمیشن آ جاتا ہے 213 سے، تو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور اس کے بعد آپ کا شریعت کورٹ۔ تو سپریم کورٹ کے کئی آرٹیکلز میں تبدیلی تھی، فرض کیجئے 63A میں تبدیلی تھی۔ 63A میں تبدیلی وہی تھی جس پہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا تھا اس وقت کی سپریم کورٹ نے۔ عطا بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، اور آج تک اس کی اپیل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے 63 ڈسکوالیفیکیشنز کے لیے ہوتا ہے، اور اس ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر ایشو بنا دیا تھا پارلیمانی پارٹی کا لیڈر اور آپ کے پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر، قائد، اور اس کے بعد ووٹ کاؤنٹ ہوں گے نہیں کاؤنٹ ہوں گے۔ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ دیا تھا، جس کی وجہ سے پوری پنجاب کی حکومت دھڑام سے گر گئی تھی، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ تھا، بہت غلط فیصلہ۔ تو اس کی امینڈمنٹ بھی تھی 51 پہ، ریزرو سیٹ کے حوالے سے 2/3 میجورٹی سے ریزرو سیٹ۔ حالانکہ الیکشن ایکٹ 2017 میں 51 اور 106 کے حوالے سے کافی انہوں نے ترمیم کر دی، لیکن وہ ایک قانون ہے۔ یہاں 2/3 میجورٹی سے وہ 51 کے اندر جو ریزرو سیٹ کے اوپر کنفیوژن ہے اس کو کلیئر ہے، اور پارلیمنٹ کو اختیار ہے، آئین بنانے کا اختیار ہے، قانون ترمیم کرنے کا اختیار ہے، آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار ہے، پارلیمنٹ کو ہے۔ پارلیمنٹ چند چیزوں پہ ترمیم نہیں کر سکتی، یقیناً سپریم کورٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیتی ہے، لیکن یہاں پر جو ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ججز ایسے آ گئے ہیں جو سپریم کورٹ کے تقدس کو، اس کی اہمیت کو، انصاف اور قانون، آئین اور میرٹ کو پیچھے پھینک کر لائکنگ، ڈس لائکنگ، مفاد، نظریہ ضرورت اور پاپولرٹی، سیاسی بنیادوں پر فیصلے دیے جا رہے ہیں، اور ایسے فیصلے جس سے پاکستان ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے۔ تو کون اس کو سنبھالے گا؟ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسلز میں 209 میں بردر ججز کا احتساب کا طریقہ کار ہے، لیکن مجھے بتائیں 1956 سے لے کر آج 2024 تک کتنے بردر ججز کے احتساب ہوئے ہیں؟ ہم فوج کو مقدس گائے کہتے تھے، لیکن وہاں پہ جو ان کا اپنا ایک احتساب کا طریقہ ہے، اس میں کئی جنرل، ایڈمرل، بریگیڈیئرز جو ہیں ان کا احتساب ہو گیا، اور ابھی DGI کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، بہت بڑی پوسٹ ہے۔ لیکن جوڈیشری کا تو بتائیں، فیک ڈگری پہ آ جاتے ہیں، آپ کے غلط طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، میرٹ سے باہر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، کرپشن کرتے ہیں، مس کنڈکٹ کرتے ہیں، آئین کی پامالی کرتے ہیں، غیر آئینی کام کرتے ہیں، آئین توڑتے ہیں، پاکستان ڈیٹوریٹ ہوتا ہے، ملک کی حکومتیں گرتی ہیں، جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اختیارات میں گھستے ہیں، ایگزیکٹو کے اختیارات میں گھستے ہیں، اپنے اختیارات 175/2 تجاوز کرتے ہیں، جو غیر آئینی، غیر قانون، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جو چاہتے کرتے ہیں۔ 189 کے تحت ان کے اندر یہ ہے کہ ہماری ہر آرڈر کو مانو، چاہے غیر آئینی ہو، غیر قانونی ہو، نا، یہ ججمنٹ موجود ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا 8 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا، غیر آئینی فیصلہ۔ اب الیکشن کمیشن پہ
انہوں نے آپ کی نظر ثانی اپیل کی، حکومت نے کی، اس کو باضابطہ اس کی تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے وضاحت کر دی اور دھمکی دے دی چیمبر میں بیٹھ کے ہی کہ آپ اس کو مانیں۔ اب الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، خود مختار ادارہ ہے، آپ کے انڈر نہیں آتا، آپ کی دھمکیوں کو کیوں مانے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کتنا دم ہے الیکشن کمیشن پہ، چیف الیکشن کمشنر پہ، جو کہ اگر آئین کے اوپر اڑ جائیں تو کیا کوئی کرے گا۔ اور اب یہ فیصلہ سننے میں آیا ہے کہ پارلیمنٹ، ہم یہی کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ آگے بڑھے، کیونکہ پارلیمنٹ مدر آف دا انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ اس کے کوکھ سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں، آئین بھی اس کے کوکھ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں کلیئرٹی لائے، ان چیزوں کے اندر توازن لائے، ان چیزوں کے اندر بہتری لائے، تاکہ پاکستان کا نظام چلے۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو مقدس قائل بنا کر دوسروں کو تو اڑا دے اور کوئی ان کو چھو نہیں سکتا ہے، جیسے کہ ججز کے حوالے سے ہے۔ میں تمام ججز کی بات نہیں کر رہا۔ تو پارلیمنٹ جو قانون سازی کر رہی تھی 185، 186، 187، 175، اس کے علاوہ 63، 51 اور 181 میں، تو یہ بہت مناسب تھی۔ اب آپ کو میں صرف ایک چیز بتاؤں کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنایا ہوا جا رہا تھا، یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دو اس وقت پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت تھی، 2006 کی بات کر رہا ہوں، جس کے میثاق میں یہ طے ہوا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر اتنا برڈنز ہے، کیونکہ ہر مقدمہ سب اپیلیٹ کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ میں آتا ہے، کرمنل ہو، فوجداری ہو، بینکنگ کا ہو، سول ہو، سب جاتا ہے ہائی کورٹ سے، اور وہاں پر کانسٹیٹیوشنل میٹرز بھی آتا ہے۔ کانسٹیٹیوشنل میٹر پاکستان میں اس قدر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سارا ادھر ہی آ جاتے ہیں، اس طرف دیتے نہیں ہے۔ تو اچھا ہے، دنیا میں بھی ایسا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہے، سپریم کورٹ الگ ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں اس قسم کے مسائل آ رہے ہیں۔ تو اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا ہے اور وہاں پر صرف کانسٹیٹیوشنل کورٹ میٹر سنے جاتے ہیں، اور یہاں پر آپ کے سارے اہم ترین پاکستان کی عوام کے جو 60,000 کے قریب پینڈنگ کیس ہیں اس کو سنا جائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ جسٹس از ڈیلیڈ، جسٹس از ڈینائڈ۔ تو یہاں تم کل ہم نے سنا تو 57,000 تھے، پھر 58,000، 59,000، 60,000۔ اگر اسی طرح رہا تو یہاں پہ بھی لاکھوں میں چلا جائے گا، اور لوگ 10 سال، 12 سال، 15 سال سے چھوٹے چھوٹے اپنے مسائل جو سپریم کورٹ میں فیصلے کے لیے منتظر ہیں، ایک پیشی کی مار ہے، اور بہت سے تو اہم ترین مسئلے ہیں لیکن سنا ہی نہیں جاتا ہے، کیونکہ ان کیسز کی کوئی اہمیت جوڈیشری کے نظر میں نہیں ہے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن کورٹ ہے، اس میں وہ دنیا میں ہائی لائٹ ہوتے ہیں، ان کی ویلیو ہوتی ہے، وہ پوری میڈیا کور کرتی ہے، دنیا دیکھتی ہے، حکومت آگے پیچھے، سیاست آگے پیچھے، یہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو انصاف اور قانون سے کیا غرض؟ اگر انصاف اور قانون سے غرض ہوتا تو 60,000 پینڈنگ کیسز کو سنتے نا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ میٹر کو سائیڈ میں کرتے۔ یہاں تو رات لگتا ہے کانسٹیٹیوشن صبح سنا جاتا ہے، اور پسند کے فیصلے آتے ہیں، اور ان کانسٹیٹیوشنل، ان لافل فیصلے دیے جاتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے، خود سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پچھلی جو سپریم کورٹ نے فیصلے دیے وہ ان لافل، ان کانسٹیٹیوشنل، جس سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اب پارلیمنٹ اگر ایک چیز لا رہی ہے، اب کہاں رکاوٹ ہوئی؟ غلطی ہو گئی حکومت سے، حالانکہ اس کے نمبر پورے تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی اہم ہیں، کیونکہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکومت اور اتحادیوں نے نظر انداز کیا، جبکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اپنے ان سیاسی ساتھیوں کا ساتھ دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا جلوس لے کر آئے تھے، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے ان سے دھوکہ کیا، تقریر کر کے چلے گئے، انہیں سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے بھی چھوڑ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی اور پی ایم۔ تو یہ اب الیکشن ہوا ہے 2024 کا، اس میں بھی ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، اور ان کو شامل نہیں کیا گیا حکومت میں، یا کم از کم ان کے درد کو سنا نہیں گیا۔ اور آج جب آپ ایک بہت اہم ترین امینڈمنٹ کر رہے ہیں جو ملک کے لیے اچھا ہے، عوام کے لیے اچھا ہے، پاکستانیوں کے لیے اچھا ہے، اس میں آپ کو ووٹ کی ضرورت ہے، اور ووٹ کے لیے جب ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے تو پرانے آپ نے ان کے ساتھ اچھا تو نہیں کیا ہے۔ تو اس لیے مشکل تھا کہ مولانا صاحب فوری طور پہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ میری اطلاع یہ ہے کہ مولانا صاحب ان آئینی ترمیم میں سوائے ایکسٹینشن وغیرہ کے سلسلے کو ہٹا کر باقی چیزوں کے لیے وہ بڑے پازیٹیو تھے، لیکن حکومت
سے ناراض بھی تھے، سیاسی جماعتوں سے ناراض بھی تھے. بہتر طریقے سے اگر حکومت ایکٹ کرتی تو مولانا شاید راضی ہو چکے ہوتے اور یہ سارے امینڈمنٹ ہو چکی ہوتی، لیکن مولانا صاحب کو صحیح طور پر وہ راضی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، اس موقع پہ ایک ایک ووٹ، دو دو ووٹ، اب دیکھیں نا اختر مینگل کو انہوں نے کہا 2000 لوگوں جو مسنگ ہیں ان کو چھوڑ دو، میں تمہیں ووٹ دے دوں گا. اب یہاں پر حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو چند چیزیں آپ کو دینی پڑیں گی، چند لینی پڑیں گی. جو مولانا صاحب کے ساتھ آپ نے غلط کیا، وہ صدر کے لیے سب سے اہم کینڈیڈیٹ تھے پی ایم ایل این کے، آپ نے آصف علی زرداری کو بنا دیا، مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیا. تو کیسے مولانا فضل الرحمان ایک ایسے موقع پہ جب آپ سب لوگ اپوزیشن بھی، پی ٹی آئی جو ایسی تھی گالیاں دیتی تھی مولانا کو، وہ ان کے در پہ بیٹھے ہوئے. یہ ہے مفاد کی بات. بہرحال حکومت نے کوشش کی، اس کے نمبرز پورے تھے، مولانا فضل الرحمان راضی ہوتے تو یہ امینڈمنٹ ہو جاتی، لیکن مولانا فضل الرحمان راضی نہیں ہوئے. لیکن ہمیں امید ہے جس طرح مولانا صاحب سے ہماری بات ہوتی ہے، مولانا صاحب اس ملک کی بہتری، جمہوریت کی مضبوطی اور پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری مقدس گائے ہو گئی ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے اور پارلیمنٹ ہی اس کا علاج کر سکتی ہے. اور اس طرح علاج نہیں کہ اس کے حقوق غصب کیے جائیں، بلکہ وہ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اس کو واپس اس کے اختیار پہ لایا جائے. بہت جلد یہ ترامیم دوبارہ پیش کی جائے گی اور مجھے پوری امید ہے کہ مولانا صاحب اس کا ساتھ دیں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.